معروف کرخی کہتے ہیں تقوی کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو. مادہ بکری، ظاہر سی بات ہے بکری تو ہمارے یہاں مادہ کو ہی کہتے ہیں، لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے، بکری کو دیکھنے سے پرہیز کیا کرو. نگاہ کی حفاظت اسلام میں اس قدر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مبالغہ کرنا ہے تو کچھ بھی کرتے رہیے. آئیے دو چار پوائنٹ میں اس چیز کو دیکھتے ہیں. حالانکہ ایک بات ہمارے ناظرین اور سامعین یاد رکھیں کہ ان کی یہ ساری کہانیاں جواب دینے کے لائق نہیں ہیں، لیکن جب پہلے اسٹریم ہوئی تھی تو میں نے بات عرض کی تھی ہم لوگوں نے ان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ چونکہ یہ کہانیاں بہت سنی جاتی ہیں، ان تک پہنچتی ہیں، تو ان کہانیوں کے وسیلے سے کوئی صحیح اور سچی بات بھی پہنچ جائے. باقی یہ کہانیاں ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ ان کا ہم جواب دیں، اور خاص طور پہ علمی جواب دیں. وہ تو اور یعنی کہ توہین کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک مقصد کے لیے منتخب کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. دیکھیے مسند احمد کی صحیح روایت ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ وفی روایت یخیط ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے. یعنی آپ کا جو رویہ تھا وہ جیسے ایک انسان کا ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں، اپنے کاموں کے سلسلے میں، ویسا آپ کا رویہ تھا. یفلی ثوبہ، اپنا کپڑا ٹھیک کر لیتے تھے، سل لیتے تھے. ویحلب شاتہ، اور اپنی بکری دوہ لیتے تھے. ویخدم نفسہ، اور اپنے آپ کی خدمت کر لیتے تھے، اپنی ضروریات پوری کر لیتے تھے، اپنا کام خود ہی کر لیتے تھے. اب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ خود ہی دو لیتے تھے. اب بغیر بکری دیکھے اور بکری کا تھن دیکھے بغیر تو دودھ نہیں دوا جا سکتا. یہاں پر حضرت معروف کرخی کا تقویٰ اور ان کے تقویٰ کے ارشادات یہ ہیں بھائی صاحب کہ بکری کا تھن بھی دیکھنے سے پرہیز کرو. اسلام میں نگاہ کی حفاظت اس قدر ہے. کدھر ہے اسلام میں نگاہ کی حفاظت یہ والی جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور اس انداز میں جو ہے بھی وہ میں ابھی ذکر کروں گا آخر میں. اس انداز میں کدھر ہے اسلام میں نگاہ کی حفاظت؟ ہاں، نگاہ کی حفاظت تو مزاروں پہ کرتے اور کرواتے نہیں. قبروں کی زیارت کرنے جاتی ہیں عورتیں، وہاں کرتے کرواتے نہیں. قوالیاں ہوتی ہیں وہاں کرتے کرواتے نہیں. اور چلیں صاحب بکری کو دیکھنے میں نگاہ کی حفاظت ہوگی، بکری کا تھن دیکھنے میں نگاہ کی حفاظت ہوگی، بکری کا عضو دیکھنے میں نگاہ کی حفاظت کی جا رہی ہے. صاحب روایات سیرت میں ام معبد کا قصہ جو ہے اس میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اتأذنین لی ان احلبہا، کہ کیا آپ اجازت دیں گی کہ میں بکری کا دودھ دہ لوں؟ قالت بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ان رأیت بیہا حلبا فحلبہا، کہ اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آ رہا ہے تو دودھ لیجئے. بکری کو دیکھا ہوگا، بکری ادھر ادھر چلی ہوگی تو اس کے عضو پر بھی، بدن کے حصے پر بھی نظر پڑی ہوگی، اس کے تھن کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقویٰ سے زیادہ تقویٰ نارمل چیزوں کو آپ نارمل بنا کر کے پیش کرنا. جو انسان سوچے نہیں اس کو سوچنے کے لیے مجبور کرنا، جو انسان جس کی طرف ذہن نہ جائے اس کی طرف لوگوں کا ذہن لے کے جانا، یہ جو ہے ان ڈھوگیوں کا طریقہ کار ہے. بھائی مادہ بکری دیکھنا نہ دیکھنا جیسا کہ ہم نے عرض کیا وہ ایک مسئلہ ہے. پھر اس کا تھن نہ دیکھنا یہ خالص جنسی طور پہ بیمار لوگوں کا مسئلہ ہے. سیکسول طور پہ سکھ لوگ جو ایک دم ہوتے ہیں بیمار لوگ، ان کا یہ مسئلہ ہے. کسی صحت مند سوسائٹی پر اسے فٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی صحت مند دماغ والے آدمی پر اسے فٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر معروف کرخی کی طرف اس کی نسبت بذات خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے. فقہی طور پہ دیکھیں اگر تو تھن کے بارے میں تو کچھ وارد ہی نہیں ہے. ہاں فرج کے بارے میں، شرمگاہ کے بارے میں یہ ہے، فقہا نے بات لکھی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جواز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جواز ہے. لیکن اگر کوئی جنسی بیمار ہے یا کسی کے لیے باعث شہوت ہے یا کبھی عارضی طور پہ کسی کو خیال آلودہ کرے تو پھر وہاں پہ حرمت کا فتویٰ ہے. لیکن بھائی اسے موضوع بنانا، عوامی مجلس میں اس پر توجہ دلانا، اس پر توجہ کرنا، یہ سراسر بے حیائی ہے اور لوگوں کے ذہن میں ایک ناپاک خیال ڈالنے کے مترادف ہے. ایک نارمل چیز کو اب نارمل بنانا ہے خالص.
جو اس طرح کے مولویوں کا کام ہے اپنی تقریر میں لذت ڈالنے کے لیے, اپنی تقریر میں سسپینس ڈالنے کے لیے, انوکھا پن, جدت, کچھ نیا پن ڈالنے کے لیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جو غار کا واقعہ ہے اور اس میں جو کیا نام ہے جس خاتون کے غلطی کا ذکر ہے, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ تقریروں میں اسے سرسری ذکر کیا جائے, اس پہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کے اور ایک ایک نقطے کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا اور اس طرح کے واقعات پہ رکنا اور ان میں الفاظ کا اسراف کرنا, میں تو اس کو بھی ناپسند کرتا ہوں. اس طرح کے واقعات کو جس طریقے سے سرسری بیان کرنا چاہیے اور پھر جہاں تقدس کا موقع ہو, جہاں عبرت کا موقع ہو, نصیحت کا موقع ہو, اسے لینا چاہیے. یہ بیچارے حضرات جو ہے یہ جنس کے مارے ہوئے یہ بکری کے تھن اور بکری کی شرمگاہ میں الجھے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں. اچھا ایک بات میں عجیب سی یہ دیکھتا ہوں کہ انہی صوفیہ کی کتابوں میں ایک طرف تو اس حد تک کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو بکری کا تھن دیکھنا بھی منع ہے, پاکیزگی, طہارت اور تقویٰ کا یہ معیار بنا دیا گیا ہے. دوسری طرف یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عشق مجازی کے نام پر بدترین قسم کی جنسی آوارگی دکھائی جاتی ہے. یعنی آپ بہت دور نہ جائیں تو وہ صوفیوں کے میں سب سے مشہور نام جو رومی کا ہے, رومی, اور ان کا جو تعلق تھا شمس تبریز سے, شمس تبریزی جن کا اصل نام ہے, تو آپ رومی کے اشعار میں شمس تبریز کے بارے میں آپ پڑھیں, دیکھیں کس قسم کی جنسی آوارگی آپ کو ملے گی. بلکہ بعض صوفیوں کے یہاں یہ ملے گا کہ کسی لڑکے کو خوبصورت سن لیا کہ فلاں مدرسے میں خوبصورت لڑکا پڑھتا ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے کئی میل سفر کر کے چلے گئے. روایت ثلاثہ میں ایک صاحب کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے, کرامت اولیاء بھی جگہ حکایات اولیاء جس کا نام ہے. تو ایک طرف تقویٰ اور طہارت اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے, دوسری طرف جنسی آوارگی کے ایسے واقعات بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں جو اس طرح کے کتابوں میں آپ کو ملے گی. بہت شاندار نقطہ. امرت پرستی جو ہے ان کے ہاں جس کثرت سے ان کی کتابوں میں موجود ہے. اچھا, اور امرت پرستی کے معاملے میں تو باقاعدہ ہمارے اسلاف کرام کے جو ہے ارشادات موجود ہیں اس کی حرمت کے سلسلے میں, لیکن جہاں پر اس طرح سے جو چیز مینشن ہے اس میں یہ نہیں ہے, بلکہ اس کو تو بلکہ یہ پوری اردو شاعری دیکھیے نا, پوری اردو شاعری کا جو مذکر بیانیہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ صوفیوں سے آیا ہوا ہے. بلکہ فارسی شاعری جو ہے اور ایرانی شاعری جو ہے, تو ایرانی فارسی شاعری میں جو یہ پورا ٹوٹل مذکر بیانیہ ہے, اب وہ میں اشعار نہیں پیش کرنا چاہتا, وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اسی تصوف کے مردانہ بیانیے سے پیدا ہوا ہے کہ مؤنث بیانیے کی بجائے مذکر بیانیہ آیا ہی اسی لیے ہے. تو اب یہاں پہ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے جیسا کہ آپ نے عرض کیا, اور دوسری طرف تو میں نے بیان ہی کیا اور آپ لوگوں نے سن ہی لیا کہ صاحب بکری کے تھن میں ان کو مسئلہ ہو رہا, بکری دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. اس طرح سے احتیاط کا دامن تھامے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑنے والی بات ہے. بھائی حلال و حرام کرنے والا اللہ ہے, تو جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے حرام نہیں کی ہیں, پابندیاں نہیں لگائی ہیں, یہ صوفیہ کا عام مزاج رہا ہے کہ شریعت کو سخت بنا دو, ایک دم سخت ترین بنا دو شریعت کو. تو اب جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے, یہ کون ہوتے ہیں اس کو حرام یا مکروہ کرنے والے, اس کو ناپسندیدہ کرنے والے؟ تو یہ وہی مزاج ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے کہا تھا کہ ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا, تو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. تو تقوی کے جو تقاضے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھا کر کے ہم کو دکھا دیں کہ تقوی کیا ہے. اس سے آگے کی کسی چیز کو تقوی نہیں بتایا جا سکتا ہے. اگر مطلب مرغی اور بکری کو دیکھنا یہ تقوی کے خلاف ہوتا تو رسول اللہ سے زیادہ متقی کون ہے؟ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا نا کہ یہ عام طور پہ اپنے صوفیوں کو رسول اللہ سے بھی بڑا متقی سمجھانے کی, بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو صوفیاء ہیں, یہ جو اولیاء ہیں, یا یہ خود یہ تقوی میں رسول اللہ سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو ایسی چیزوں پر تو ہم کو بار بار یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا, تو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.